مجھے دل سے خوشی، میں وہ نیشنل ایوارڈز جو ہوتے ہیں اس کی مین کمیٹی کا چیئرمین بھی ہوں. مجھے دل سے خوشی ہوئی کہ محمد علی شیخی کا جو پرائڈ پرفارمنس کا ایوارڈ تھا، واقعی میں جینوئنلی کراچی کے جو بہت سارے ورلڈ کلاس ہم نے اس شہر نے پروڈیوس کیے ہیں ان میں سے یقیناً یہ دی. دو چار آپ لوگوں نے باتیں کی. ایک تو کنسٹرکشن کے حوالے سے بالکل، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ دوہرا آبجیکٹو ہے جس کی وجہ سے اتنی زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے. پرائم منسٹر ذاتی طور پہ اتنا زیادہ جو اپنا ٹائم دے رہے ہیں، جیسے ابھی بات کر رہے تھے شیخانی صاحب کہ خود پرسنلی وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اس کی ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی ہوئی ہے، ہر ہفتے وہ اس کی میٹنگ کرتے ہیں. اور اسی جو ذاتی وزیر اعظم کی لیڈرشپ اور ڈائریکٹ ہینڈز آن انوالومنٹ ہے، اسی کی وجہ سے وہ معاملات جو ہم پتہ نہیں جوانی سے سنتے آئے کہ کیوں نہیں ہوتے، وہ ہوتے جا رہے ہیں. آپ اس کی بات کر رہے تھے کہ جو کووڈ کے بعد فلیکسیبلٹی ملی ہمیں ہمارے انٹرنیشنل آبلیگیشنز کے اندر بھی، جس کی وجہ سے یہ ممکن ہوا. اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف کو وزیر اعظم نے خود ذاتی طور پہ ڈائریکٹ کال کیا تھا، یہی صرف آپ کو یہ فیسلٹیز دلانے کے لیے. اور اس کی وجہ جیسے میں نے کہا دوہری اس کی وجہ ہے. ایک تو ظاہر ہے ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کے سر پر اپنی چھت ہو. تو ایک اور پاکستان کے اندر آباد والے آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا بیک لاگ ہے. پاکستان میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے. جب لوگ 50 لاکھ کا نام سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہوش ربا بات ہو رہی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ہاؤسنگ کا جو بیک لاگ ہے وہ 1 کروڑ گھروں سے زیادہ ہے. اگر آپ یہ کر بھی لیں تو اس کے باوجود بھی بہت سارے لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس نہیں ہوگا. اور دوسری چیز اہم جس کو بار بار ہم دہراتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں اس میں کنسٹرکشن انڈسٹری کی جتنی انڈسٹریز کی دوسری انڈسٹری کے ساتھ لنکیج بنتی ہے اتنی اور کسی بھی انڈسٹری کی نہیں ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر روزگار پیدا کیا جائے، جو میرے خیال میں پاکستان جیسا ملک جہاں پہ ایک نوجوان آبادی ہے اور تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے، اس کے اولین ترجیحات میں سے ایک ہونا چاہیے، تو کنسٹرکشن سے بہتر آپ کو کوئی اور انڈسٹری نہیں مل سکتی جس سے بہت بڑے پیمانے کے اوپر روزگار پیدا کیا جا سکتا ہے. تو اسی لیے یہ ساری محنت کی جا رہی ہے. امید ہے کہ آباد جو ہے اب اپنے ممبرز کو بھی اور دوسروں کو بھی اس بات کا احساس دلانے میں کامیاب ہوگی کہ صرف یہ نہیں کہ یہ موقع ہے، لیکن یہ جو اپرچونٹی ابھی کریٹ ہوئی ہے یہ ایک وقت کے لیے. یہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ پرائم منسٹر نے خود پرسنلی نیگوشیٹ کیا ہے، تو جلد سے جلد اس کے اوپر ہمیں ایکشن نظر آئے تو اچھا ہے. اور ابھی جو شروع کی جتنی بھی رپورٹس آ رہی ہیں، جولائی کے جو سیمنٹ ڈسپیچز ہیں، وہ دیکھ کے نظر آتا ہے کہ واقعی میں کوئی کام شروع ہو گیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جس وقت کووڈ کے اندر بھی ہم شروع میں جب کھول رہے تھے تو جس فیصلے کے اوپر شروع میں بہت زیادہ بات ہوئی، بحث ہوئی، وہ 2 فیصلے تھے اور میرے خیال میں الحمدللہ دونوں ہی کامیاب ثابت ہوئے. ایک تو کنسٹرکشن جب ہم کھول رہے تھے تو بڑی لوگوں نے ڈرایا ہمیں، اور دوسرے مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس کے اوپر بحث ہوئی وہ یہ تھی کہ مسجدیں کیوں کھول رہے ہیں. امریکہ میں ٹی وی پروگرام ہو رہے ہیں، آسٹریلیا میں اخباروں میں آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں. بھائی آپ کو پاکستان کا نہ لینا نہ دینا، نہ آپ کو فکر، لیکن پاکستان میں مسجد کھل رہی ہے، تراویح وہاں ہوگی، اس کے اوپر جو ہے وہ بھی ساری دنیا کے اندر بات چیت ہو رہی تھی. الحمدللہ ہم نے دیکھا، اور یہ بات میں بڑی خوشی سے بتاتا ہوں لوگوں کو. ہم تو جو NCOC کے اندر کام کرتے ہیں جی، وہ بڑی باریک بینی سے ہر چیز کا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے اور تمام فیکٹس کے اوپر بنیاد کے اوپر ہم فیصلے کرتے ہیں، پھر مانیٹر بھی کرتے ہیں. تو جو پبلک پلیسز جو کھولی گئیں، یہ اس شروع کے پیریڈ کی میں مئی جون کی بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ SOP کمپلائنس جو تھی وہ ہسپتالوں میں تھی، جو سمجھ میں آنے والی بات ہے، اور دوسری سب سے زیادہ کمپلائنس مساجد کے اندر تھی. اچھا تراویح میرا اور میمنوں کا بھی بڑا کنیکشن ہے. وہ دورا جی کی مسجد اوپر وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جو جاتے ہیں ذرا سے اوپر، پتہ نہیں آپ وہاں پہ گئے ہیں کہ نہیں،
وہاں ہم جاتے تھے تراویح کے لیے جوانی کے اندر. جی پہاڑی والے. اچھا سو وہ دوسری جی اس کے علاوہ آپ نے جو آپ کی آرگنائزیشن ہے, تنظیم ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا, کسی نے اپنی تقریر کے اندر کہا تھا کہ پاکستانی جو ہیں وہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ جو ممالک ہیں جہاں پر لوگ وہ جن کو ضرورت ہوتی ہے, جو کمزور ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور مدد کرتے ہیں, وہ پاکستان ہے. لیکن میرے خیال میں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں جس شہر میں سب سے زیادہ یہ کام کیا جاتا ہے وہ کراچی ہے. اور اسی لیے اگر آپ پاکستان کے بڑے ادارے دیکھیں جہاں پر لوگوں شاید شوکت خانم کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب کراچی کے اندر یہاں سے شروع ہوئے ہوئے ادارے ہیں. ایدھی صاحب جو ہیں, آج کل میرا بیٹا جی عبدالستار ایدھی کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بنانے کے بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے. انشاءاللہ وہ بھی پوری دنیا کے اندر, اور دنیا کو اور پتہ چلے گا کہ ایدھی صاحب نے کتنے بڑے کام کیے ہیں اس انسانیت کے لیے. اور کراچی کے اندر بھی, اب میں اپنے کچھ دوستوں کو ناراض کرنے والا ہوں لیکن یہ حقیقت ہے, وہ بولنی پڑتی ہے. کراچی کے اندر بھی شاید جتنا میمن کمیونٹی کام کرتی ہے انسانیت کے لیے وہ شاید اور کوئی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہمت دے, اور شاید اسی لیے کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں کو اور محنت کو, دونوں چیزوں کو پھر نوازتا بھی ہے. کراچی کی بات کی گئی, اور یہ دن بھی ایسا بہترین, باہر بارش ہو رہی ہے, اللہ خیر کرے. کیوں بھائی جمال, میں شکور شاہ کو کہہ رہا تھا میں پہنچ تو جاؤں گا, واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اس نے ایک زبردست سیاستدان ہونے کا ثبوت دیا نا, وہ ایسی سیاسی اسٹیٹمنٹ دی انہوں نے, کیا وہ امیتابھ بچن بھی بالکل رہ جائے پیچھے. وہ کہہ رہے ہیں آپ آ جائیں, واپسی میں ہم کندھوں میں اٹھا کے آپ کو لے کے جائیں گے. لیاری میں بائی پانی کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ نسبتاً بہتر ہے نا. اچھا جی, تو اس کے اوپر بھی کام جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. آج بھی ہماری میٹنگ تھی کمیٹی کی, چیف منسٹر صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی, اور منڈے سے, پیر سے, پرسوں سے انشاءاللہ تعالی جو پہلا سٹیپ ہے کہ وہ انکروچمنٹس جو ہوئی ہوئی ہیں ان کو خالی کرانا ہے, تاکہ جو 3 بڑے نالے ہیں اور 2 ہمارے لیاری ریور اور ملیر ریور, اور محمود آباد, گجر نالہ اور اورنگی, یہ 3 بڑے نالے جو ہیں ان کے اوپر ترجیحی بنیاد پہ کام کرنا ہے. اور کوشش یہ کرنی ہے کہ صرف صفائی کر کے نہ چلے جائیں. میں علی زیدی کو بولا تھا, بڑا زبردست کام کیا علی نے, لیکن میں اس سے یہی پوچھتا تھا کہ علی 2 ہفتے بعد کیا ہوگا, 6 ہفتے بعد کیا ہوگا, لیکن اس نے ایک مومنٹم پیدا کیا جس کی وجہ سے لوگوں کی توجہ آئی اس کے اوپر. تو وہ اس کا مستقل حل کی بنیاد پہ کرنے جا رہے ہیں کام, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ جب دیکھیں گے این ڈی اے میں کام کرنا شروع کر دے گا اس کے اوپر, تو وہ صرف کوئی صفائی کا کام نہیں ہو رہا, ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے. اور اس کا بجٹ بھی جو ہے وہ 10 اربوں روپوں کا انیشل بجٹ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے, وہ بھی کریں گے. اور کیونکہ پھر ہم ساتھ بیٹھ کے کام کر رہے تھے, کیونکہ ظاہر ہے وفاق کی بھی ذمہ داریاں ہیں, لیکن زیادہ تر گراؤنڈ کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ صوبائی حکومت کا ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ دونوں اشتراک میں کام کریں, ایک ساتھ مل کے کام کریں. اپنی سیاست ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے, لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ترقیاتی کاموں میں کوئی سیاست نہیں ہے, اور کراچی کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. سو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام بھی شروع ہو جائے گا, اور آپ کو نظر بھی آنا شروع ہو جائے گا آگے. تو ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی, آپ نے یاد رکھا. اور آپ کے لیے, آپ تو اس سے بہتر تو آپ کے پاس اسپوکس پرسن ہو ہی نہیں سکتا. وزیر اعظم پاکستان آپ کا کیس خود لڑ رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سب باہمی اشتراک سے محنت ہو رہی ہے وہ رنگ بھی لائے گی اور بہتری بھی نظر آئے گی. بہت بہت شکریہ. آخری چیز جو اس کی مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی, کیونکہ آج کل پاکستانیوں نے یہ اعلان کر دیا کہ کرونا ختم ہو گیا. وہ بالکل بھی نہیں ختم ہوا. ہمارے ارد گرد اگر آپ دیکھیں
بدقسمتی سے ہمارے خطے کے اندر ایران دیکھ لیں، بھارت دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں تو کرونا زندہ ہے. تو یہاں ہال میں مجھے جتنے لوگ ماسک پہنے ہوئے نظر آئے مجھے اس کی بہت زیادہ خوشی ہوئی. بہت شکریہ سر. کرونا ختم نہیں ہوا بلکہ کم سے ہوا ہے، تو ہم سب کو ماسک پہننا چاہیے، سوشل ڈسٹینسنگ اور بار بار ہاتھ دھونے چاہیے تاکہ ہم اپنی فیملی کو، اپنے ملک کو، سب کو محفوظ رکھ سکیں. میں درخواست کروں گا محترم جناب منصور میمن صاحب سے کہ